لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خاص خیال کرنا ضروری ہے۔ کچھ ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کیا اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ بندہ سید ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ بندہ صاحب نصاب ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس کے پاس تو مال پہلے سے بہت زیادہ موجود ہے۔ اس میں جزیہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین تھا کہ یہ بندہ مستحق زکوٰۃ ہے، آپ نے غور و فکر کے بعد اس کو رقم دی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو سید تھا یا بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو مالدار تھا، غنی تھا، تو اب آپ کی زکوٰۃ عند اللہ ادا ہو چکی ہے، آپ بری ذمہ ہو چکے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے ویسے بند آنکھوں کے ساتھ دیا ہوا تھا، بغیر تفتیش کے، ویسے ایک راہ چلتے بندے کو پکڑائی، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، اور آپ کو بعد میں پتہ چل گیا، اب آپ کو اس کی تلافی جو ہے وہ کرنی پڑے گی صحیح قول کے مطابق۔ اور اگر آپ کی ہاتھ گنی چکی ہے، مثال کے طور پر آپ کو پتہ نہیں تھا کہ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں ہوتی، آپ نے بیٹے کو زکوٰۃ دیا یا غلام کو زکوٰۃ دیا، وہ فرض کرے غیر مسلمان تھا، تو آپ اس سے زکوٰۃ وصول بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ کی نیچی ہے، کوئی حرج کا بھی امکان نہیں ہے، لڑائی کا بھی امکان نہیں ہے، تو آپ اس سے دوبارہ وہ رقم لے کر کسی فقیر مسکین کو وہ زکوٰۃ جو ہے آپ ادا کریں، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات جو سمجھانی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کسی ہوش و حواس والے فقیر مسکین کو مالک بنانے سے ادا ہو جائے گا۔ اس کے لیے تملیک ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے، وینٹیلیٹر پر بے ہوش ہے، کومے میں ہے، چاہے مسکین کیوں نہ ہو، آپ اس کے علاج پر رقم لگائیں گے تو اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے کسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اللہ کا گھر بن رہا ہے، مسجد بن رہا ہے، تو اللہ کا گھر ہے نا، اللہ پاک تو زکوٰۃ نہیں لیتا آپ سے، وہ تو غنی ذات ہے، تو مسجد میں لگانے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بڑا اہم جزیہ ہے، لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ مدرسے کی بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے، آپ نے بلڈنگ میں پیسہ لگا لیا زکوٰۃ کا، اس سے تو آپ نے کسی فقیر کو مالک نہیں بنایا، اور حالانکہ زکوٰۃ کے لیے فقیر کا مالک بنانا، تملیک فقیر، یہ شرط ہے، ضروری ہے۔ تو آپ کی زکوٰۃ اس سے، آپ نے پل بنایا، آپ نے ٹیوب ویل نکالا، آپ نے کوئی رفع عامہ کا کام کیا، کوئی دواخانہ فقراء کے لیے بنایا، مریضوں کے لیے بنایا، اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں۔ اسی لیے ہمارے جو آج کل ٹرسٹ بنے ہیں، ہسپتال بنے ہیں، وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، تو اس زکوٰۃ میں نہ تو وکالت کا انتظام ہوتا ہے، آپ کسی کو وکیل بھی نہیں بناتے، انشاءاللہ میں وکیل کی بات بعد میں کروں گا، اور نہ آپ کسی فقیر کو مالک بناتے ہیں، تو اسی لیے اس سے زکوٰۃ آپ کی خراب ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے آپ کسی فقیر کو مالک بناؤ گے، کسی مسکین کو مالک بناؤ گے، اور اس کو مالک بنانے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اسی لیے اگر آپ فرض کریں کھانا تیار کرتے ہیں زکوٰۃ کے مال میں سے، اور 50 فقیروں کو لاتے ہیں کہ آؤ بھائی بیٹھ کے آپ کھانا کھاؤ، تو یہ اب ان کو مالک بنانا نہیں ہوا، یہ ان کو عاریتاً کھلانے کے مترادف ہوا۔ آپ کہتے ہیں آؤ بھائی کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو، اگر اس کا آپ نے اختیار دیا ہوتا تو آپ اس کو راشن خرید کر دے دیتے ہیں نا، آپ آٹا خرید دیتے، آپ دال خرید دیتے، چاول خرید کے ان کو دے دیتے، اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی، جتنے رقم کا وہ چاول ہوتا، راشن ہوتا۔ لیکن آپ نے دسترخوان سجائی، آؤ بھائی کھاؤ، آپ نے بوتلیں منگوائی، آؤ بھائی پیو، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگلی اہم بات، آپ کپڑے خرید لو، جتنی مالیت کے کپڑے ہیں زکوٰۃ کی رقم میں سے وہ فقراء کو دے دو، اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لیکن آپ عاریتاً کسی بندے کو کہیں کہ آپ میرے پاس گھر ہے، اس گھر میں آپ رہو، میں آپ سے کرایہ نہیں لوں گا، کرائے کی جگہ میں آپ کے پیسے جو ہے نا کرائے کے وہ زکوٰۃ میں شمار کروں گا، اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کو سہولت تو دیا، ایک راحت تو دیا، لیکن زکوٰۃ میں جو مین شرط ہے کہ وہ فقیر کو مالک بنانا ہے وہ اس سے ادا نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ بہت اہم جزء ہے کہ فقیر کو مالک بنانا وہ ضروری ہے، تملیک فقیر بہت ضروری ہے۔ لیکن چونکہ بڑے ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، ان کو ان مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے، اور ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں، اپنے مال کو صاف کریں، اللہ کے سامنے ہم سرخرو چلے جائیں، دنیا ہمارے لیے مصیبت نہ بنے، سانپ اور جو ہے وہ عذاب نہ بنے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی نیک بندے کو، کسی درویش کو، کسی اللہ والے کو، کسی عالم دین کو، کسی مدرسے کے محتمم کو، یا کسی پیر و مرشد کو اپنا وہ وکیل بناتے ہیں، اور وکیل بنایا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ جس کو آپ یہ رقم دیتے ہیں نا، ان کو آپ وکیل بناتے ہیں، یعنی اس کو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ رقم ہے 50,000 30,000 20,000 یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، میں آپ کو دیتا ہوں، آپ میرے طرف سے خود مختار ہے، آپ میرے طرف سے وکیل ہے، آپ میرے طرف سے جو ہے وہ کفیل ہے، اس کو آپ جہاں مستحقین زکوٰۃ اس میں آپ مصرف کر لیجیے۔
اب اس کی مرضی ہے وہ کہاں مصرف کرتی ہے، ان کو پتہ ہے، ان کو دین کا مسائل کا پتہ ہے، وہ آپ کا ذمہ دار ہو گیا، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ جب وہ وکالت قبول کرے گا اب وہی ذمہ دار ہوگا، آپ کی زکوٰۃ عند اللہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ لیکن آپ اس طرح نہ کرو کہ آپ مدرسے میں جاؤ اور وہاں بولے 50,000 روپے زکوٰۃ کے وہاں آپ نے جمع کر دیا، نہ کسی کو وکیل بنایا، نہ کسی کو آپ نے ذمہ دار بنا دیا، یا آپ نے ادھر جو ہے دفتر میں جمع کر دیا۔ اس سے جو ہے زکوٰۃ کا جو شرعی تقاضا ہے وہ تب پورا ہوگا جب آپ کسی ناظم کو، کسی محتمم کو، کسی صاحب حیثیت ذمہ دار شخص کو وہ زکوٰۃ کی رقم کا مالک بناؤ گے۔ اگر آپ کا دسترس ہے اور آپ کے اندر طاقت اور اختیار ہے تو آپ ایسے بندے کو وہ رقم دے دو، ایسی مدرسے کی یا کسی درگاہ کے محتمم یا بڑے کو، کہ جس سے آپ معلومات آپ کو ہو کہ یہ وہ رقم فقراء مساکین میں تقسیم کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ تملیغ جو ہے ضروری ہے، اس طرح جو ہے آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ باقی کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بیوہ عورت ہے اس کو زکوٰۃ دے دو، وہ فلان یتیم ہے ماں باپ اس کے نہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا وہ صاحب احتیاج ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ایک بندہ بیوہ ہے، ایک عورت بیوہ ہے، ایک لڑکا جو ہے وہ ماں باپ سے محروم ہے، لیکن اس کے پاس نصاب کے برابر رقم موجود ہے حاجت سے بڑھ کر، تو اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک بندہ جیل کے اندر ہے لیکن اس کے بہن بھائی آتے جاتے ہیں، ان کے پاس رہائش کی پیسے کپڑے ہر چیز موجود ہے، تو یہ ہے کہ اس کو آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کے لیے تملیغ ضروری ہے، مالک بنانا ضروری ہے۔ اور آخر میں جو میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ تھا کہ آپ زکوٰۃ کے لیے وکیل کا بندوبست کر دیا کرو۔ آپ خود زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے ہیں، آپ بڑی مصروف ہے، تو آپ کسی ایسے بندے کو وکیل بناؤ جو ذمہ داری کے ساتھ آپ کے رقم وصول کرے، اور وہ اگر فرض کرے آپ مدرسے میں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو آپ مدرسے میں آ کر خود تو بچوں کو نہیں تلاش کرو گے نا کہ کون سا بچہ غریب ہے، کون سا امیر ہے، کون امیر کا بیٹا ہے، کون فقیر کا بیٹا ہے، آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ تو آپ اس محتمم کو پیسے پکڑوا دو کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے اور آپ اپنی طرف سے اس کو مستحقین میں تقسیم کرو۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو تقسیم کرے۔ خانقاہ ہے، وہاں فقیر ہے، درویش ہے، اللہ والے آتے ہیں، مسکین آتے ہیں، تو آپ اس کے بڑے کو ذمہ دار کسی بندے کو اس کو جو ہے رقم پکڑاؤ اور ان کو وکیل بناؤ۔ آگے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو مستحقین میں تقسیم کرے۔ ظاہر بات ہے جس کے پاس علم ہوگا، مسائل کا شعور ہوگا، وہ زکوٰۃ کی رقم کو بلڈنگ میں نہیں لگائے گا، وہ زکوٰۃ کی رقم کو جو ہے وہ کسی تعمیراتی کام میں نہیں لگائے گا، بلکہ وہ کسی فقیر مستحق مسکین کو مالک بنائے۔ اگر فقیر مستحق مالک ضرورت کے وقت مال قبول کرنے کے بعد اپنی مرضی سے مدرسے میں لگانا چاہے، کسی خیر کے کام میں لگانا چاہے، کسی سید کو دینا چاہے، تو پھر وہ حلہ شرعی ہوگا اور جائز ہوگا، لیکن ضرورت کی بنیاد پر۔ اگر ضرورت نہیں ہوگا پھر یہ حلہ درست نہیں ہوگا۔ فقہاء نے لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں وضاحت ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعور و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔